اور اس کے مصنف ہے میر سید محمد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ. میر سید محمد بلگرامی اس کے مصنف ہے. اس کتاب پر تقریر تاج الشریعہ کی بھی ہے. خیر الادقیہ حضرت علامہ پیر سید اویس میاں صاحب کی بھی اس پر جو وہ تصدیق موجود ہے. یعنی میں اس کتاب کے بارے میں آپ کو تعارف کرا دوں. اب اس کے بعد اس پر ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں. سیدہ پاک کی شان اگر سنی اس نیت سے سنے کہ ہمارے مقدر بدل جائے تو پھر سنیوں کو سننا چاہیے. بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. اللہ اکبر. میرا جی چاہتا ہے کہ جب میں فضائل پڑھوں یہ روایت ضرور پڑھوں, بار بار پڑھوں. ناسبیت کے نشیمن پر بجلیاں گراتا رہوں, خارجیت کے نشیمن پر بجلیاں گراتا رہوں, اس لیے کہ اللہ اکبر. توجہ فرمائیں. اللہ اللہ مفہوم پڑھ رہا ہوں, الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن روایت یہی ہے جو بطور مفہوم پڑھی جا رہی ہے. ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ ام ابیہا سیدہ فاطمہ الزہرا ملکہ فردوس بری اللہ اکبر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد عرض کیا بابا جان سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ سب سے پہلے جنت میں حضور سے پوچھ رہی جنت میں کون جائے گا. اس کا مطلب سیدہ کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں. حسنین کریمین کی امی جان کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب. اب جو انکار کرتے ہیں ان سے سنیوں کا کیا رشتہ؟ اگر اہل بیت سے ہمارا رشتہ ہے تو ان سے کیا رشتہ جو انکار کرتے ہیں؟ تو پھر سنیوں کو کیا ضرورت ہے لوگوں سے رشتے کرنے کی؟ یا تو ان سے کر لو یا تو ان سے کر لو. اس لیے کہ آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے, آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے, اور پھر اللہ اکبر رات اور دن جمع نہیں ہو سکتے, خوشبو اور بدبو جمع نہیں ہو سکتی, تو پھر خوش عقیدگی اور بد عقیدگی ایک ساتھ جمع کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے لوگوں کو چاہیے تھوڑا ہوش کے ناخن لے. شفا شریف میں قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ ایک روایت لکھتے ہیں. آج کل لوگ کہتے رہے نہیں مولانا صاحب سب سے بننی چاہیے, سب سے پٹنی چاہیے, سب نے مل کے رہنا چاہیے. ہم نے کہا یہ شوق تو ہمارا بڑا پرانا ہے, لیکن پانی میں پانی ملاؤ تو اچھی بات ہے, دودھ میں دودھ ملاؤ تو اچھی بات ہے. جو دودھ میں دودھ ملاتا ہے شریف ہے, اچھا تاجر ہے, ہوشیار ہے, لیکن جو دودھ میں پانی ملاتے وہ کرپٹ آدمی ہے اور وہ انتہائی بدکار انسان ہے کیونکہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. میرے عزیز جب پانی دودھ کے اندر نہیں ملایا جا سکتا اور دودھ میں پانی ملا کے دودھ کو بڑھانا یہ خیانت ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر بد عقیدگی کے ساتھ خوش عقیدگی کو ایک دوسرے کے ساتھ پیوست کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی گندی چیز ہے. لیکن یاد رکھنا دودھ میں پانی ملانے والا وہ مجرم ہے جسے خائن کہتے ہیں. اور اللہ اکبر خوش عقیدوں کو بد عقیدوں کے درمیان اگر ملانے کی کوئی کوشش کرے تو یہاں بھی اس کے ایمان کا طوطا اڑ سکتا ہے اور وہاں بھی وہ برباد ہو سکتا ہے. قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ جو لکھتے ہیں اس کو سن لے. ایک شخص مر رہا تھا, اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا, تو لوگوں نے کہا اس کی زبان پہ کلمہ کیوں نہیں آتا؟ تو پتا چلا یہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. یہ گستاخی نہیں کرتا تھا, گستاخوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. اب مجھے بتاؤ جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم جو رسول اللہ کے اصحاب ہے, وزیر ہے, حضور کے غلام ہے, جو ان کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا, تو جو رسول اللہ کے گستاخوں سے رشتہ داریاں کرے جب وہ مریں گے تو ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ کیسے آئے؟ سنیوں مرنا ہے, صرف جلسے کے سنی نہ بنو, صرف فاتح اور نیاز کے سنی نہ بنو, عشق والے سنی بنو کہ یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب جان و مال, بلکہ امام نے تو یہ کہا تھا ان کے نام پاک پر سب جان و مال, ان کے نام پاک پر سب جان و مال, نج دیا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا, ان کے نام پہ سب جان و مال, نج دیا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا. جلدی جلدی چلتے لوگ کہتے ہیں مسلک کی بات نہ کرو. میں نے کہا مسلک کی سب سے پہلی لڑائی جس نے لڑی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. جب یمامہ کے قذاب نے اعلان کیا جھوٹی نبوت کا, مسلمہ قذاب نے, تو صدیق اکبر نے ان کو نہیں دیکھا لڑائی. اور دوسری لڑائی جس نے مسلک کی لڑی ہے وہ سیدنا امام حسین ہے. کربلا میں تو ادھر بھی کلمہ والے تھے, ادھر بھی کلمہ والے تھے, ادھر بھی داڑیاں تھی ادھر بھی, تو پھر لڑائی کس چیز کی لڑی تھی؟ وہ تو مسلک کی لڑائی تھی نا. اگر کسی کو مسلک پسند نہیں ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ بات کیا کہہ رہا ہے.
صدیق اکبر پہ آ رہی ہے، حضرت امام حسین پہ آ رہی، اور پھر بعد میں وہ معاملہ ہوتا گیا. میں اشارہ دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں چونکہ ٹائم میں نے پہلے کہا کہ زیادہ ہوا. آپ کی توجہ ہے؟ سیدہ کائنات مخدومہ کہتی ہے بابا جان بھول تو نہیں گیا سب سے پہلے جنت میں کون جائے؟ میں کوئی باضابطہ خطیب آدمی نہیں ہوں، تو آپ نے شاید ایک طالب علم کو بلایا ہے